ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے شاہ جی بات کر رہے تھے کہ تقدیر جو ہے وہ انسان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تقدیر لے کے آتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. شاہ جی ابھی میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے کہ کہا جاتا ہے کہ شادی ہوئی ہے, لڑکی آئی ہے گھر میں, تو وہ اپنی تقدیر لے کے آتی ہے, اس کے آنے سے یا تو خوشحالی آتی ہے یا پھر آپ نیچے کی طرف جاتے ہو, ترقی جو ہے نا آپ وہ نہیں کر رہے ہوتے. اچھا دیکھو, ایک تو بات واضح کر لیں کہ ہر انسان کی ایک تقدیر اور نصیب ہے, یعنی اس میں کوئی ہارڈ لک کا فیکٹر جو ان سے میں بتاتا ہوں کہاں جا کے آتا ہے. دنیا کا ہر بندہ اپنا نصیب لے کے پیدا ہوتا ہے, عورت مرد. ہوتا کیا ہے, دنیا میں کچھ میچ ہیں اور کچھ مس میچ ہیں. کچھ چیزیں مل سکتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں مل سکتی. بڑا ہم چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ شروع سے کرتے ہیں فزکس کیمسٹری میں. وہ کہا جاتا ہے پانی اور تیل نہیں مل سکتا, اگر ملائیں گے تو یہ مکسچر نہیں ہوگا. صحیح بات. لیکن پانی میں چینی حل ہو سکتی ہے, اس کے لیے بنی ہے, ڈیزالو ہو جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بعض لوگوں کے مزاج, فطرت, سوچ, نظریہ, پرسنالٹی وہ مس میچ کر رہی ہوتی ہے. اچھا, جب مس میچ کر رہی ہوتی ہے تو نصیب اس کا بھی ہے, نصیب دوسرے کا بھی ہے. جیسے وہ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ٹھا ہو جاتا ہے سارا. تو اس کا مطلب ہے جو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ستارے میچ کر کے پھر شادی کی طرف. اچھا میں پتہ نہیں ستاروں کا تو ویسے میں کوئی اتنا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ میں دوں تو زیادتی ہوگی کہ میں جانتا زیادہ نہیں ہوگا شاید, لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ستارے میچ ہو نہ ہو, پرسنالٹی میچ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, جن لوگوں کی پرسنالٹیز میچ نہیں نہ ہوتی, بعض تمہیں بڑا ایک سادہ سا ایک اصول بنا, تمہیں کچھ لوگ ملیں گے, ملتے اچھے لگیں گے, لگے گا دیر از سم تھنگ, کچھ ہے ان کے ساتھ میرا تعلق. اچھا کچھ لوگ ملیں گے, دل کرے گا ان کو گوڈے کے نیچے رکھ کے کٹیں, پنجابی میں کہتے ہیں, ان کے ساتھ پہلے ان کے ساتھ کوئی اختلاف ضرور ہے, یا چاہتے نہ چاہتے ہم سنگ پھنسا لیتے ہیں ان کے ساتھ, یا چاہتے نہ چاہتے ہماری کہیں نہ کہیں لڑائی یا اختلاف ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, یا بظاہر نہیں بھی ہوتا لیکن اندر نفرت کی فیلنگ آنے لگ پڑتی ہے. ایک طرف بعض لوگوں پہ رحم آنے لگ پڑتا, ملتی آتا ہے یار ان کے ویل وشر بنو, ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے, ان کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرنی چاہیے. یہ باتیں جو ان سی ہیں, اب یہ سوال ہے کہاں سے, ابھی تو تم جانتے نہیں ہو, ابھی تو تم نئے نئے ملے ہو, ابھی تو 4 ملاقاتوں میں تمہیں کیسے گمان ہوا یار یہ بندہ اچھا ہے. بالکل, یہ کمال ہے پرسنالٹیز کا. اچھا, دیکھو ایک بڑا چھوٹا سا تجربہ بچوں کو اسکولوں میں کروایا, جب مقناطیس ہوتا ہے, اس مقناطیس کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے شعاؤں کا, ٹھیک ہے, اس کو اس کی رینج کہتے ہیں, میگنیٹک فیلڈ. دنیا میں ہر بندے کی میگنیٹک فیلڈ ہے. اچھا, یہ سائیکالوجی کہتی ہے, مائنڈ سائنسز کہتی ہے, اٹس کالڈ چکرا. اس کا نام کیا, چکرا. چکرا جو ان سے ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایک ویوز بنی ہوتی ہیں. اچھا, بعض لوگوں کی ویوز دوسرے سے میچ کر جاتی ہیں, بعض کی میچ نہیں کرتی. جن کی میچ کر جاتی ہیں, ملتے لگتا ہے جیسے اپنا اپنا کوئی تعلق ہے, ملنا چاہیے, بات ہونی چاہیے, سلسلے بڑھنے چاہیے. بعض لوگوں کو ملتے ہی جو انسان وہ کلیش سا فیل ہوتا ہے, وہ اورا میچ نہیں کرتا. سو ہوتا کیا ہے, اگر کسی کا اورا میچ نہیں کر رہا, پرسنالٹی میچ نہیں کر رہی, کلک نہیں کر رہے, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بعد میں اگر اکٹھے ہو گئے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا, وہ ریلیشن کبھی ہیلدی نہیں ہوگا. اچھا ایک طرف آتے ہیں, دوسری طرف اور ایک بات کر لیتے ہیں. بعض لوگ کہیں گے جی ہمیں تو بڑا کوئی اچھا لگا تھا, بعد میں شادی ہوگی تو بعد میں پتہ لگا اچھا نہیں تھا. یہ کلیش آ گیا نا میری بات میں. ہوتا کیا ہے کہ اس وقت سلیکشن ہم بیوٹی کی بیس پہ کر دیتے ہیں. اچھا, ہم سلیکشن کرتے ہیں اس وقت میں لالچ کی بیس پہ, مال آ جائے گا, کام نہیں کرنا پڑے گا. کوئی جی رشتہ کر دو کڑی کماندی ہے, کامن ٹرینڈ آج. صحیح بات ہے. او جی رشتہ کر دو منڈا جڑا نا بڑا تگڑا ہے. اچھا ایک بڑا میں نے کیس دیکھا, ایک بڑی رچ فیملی, ہم پیرنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک رچ فیملی کا لڑکا جو کہ میں کہتا ہوں پیشنٹ ہے, مینٹلی ایل ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ڈیسنٹ فیملی کی لڑکی بڑی اچھے, اس میں کسی ایک نے کہا جی ایس تو امیر نہیں ملنے. اب ہوا کیا کہ وہ رشتے کی بنیاد لالچ ہو گیا. دیکھو جس رشتے کی بنیاد لالچ ہے اس میں برکت نہیں ہوگی کبھی. کیسے ہو سکتی ہے, یعنی جس چیز پہ آپ جس بہاف پہ رشتہ کیا ہے اس سے تو فی الوقت وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. جب پرسنالٹیز کھلی ہیں تو اورا میچ نہیں ہوتا, پرسنالٹیز جو سی ہیں وہ اصل لبادے اترے ہیں. بالکل, لبادے اتر کے اصل چہرہ سامنے آیا تو پتہ لگا یہ تو میرے لیے نہیں تھا. اور تب تک 2-3 بچے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر جو ان سے بندہ نبھا کرتا ہے, یہ بڑا کامن ٹرینڈ ہے اس معاشرے میں. اچھا بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں نصیب کا فیکٹر نہیں, یہاں سلیکشن کا فیکٹر. انسان, ایک بڑا اچھا جملہ واصف علی واصف کا, آپ فرماتے ہیں جو انتخاب کی گھڑی ہوتی ہے, فیصلے کی گھڑی, وہ تقدیر ساز ہوتی ہے. اچھا, اس مومنٹ میں اپنا تقدیر کام کرتی ہے. ایک مومنٹ ہوتا ہے جس میں ایسے شک کر کے تقدیر ایڈ ہوتی ہے اور اپنا کام کر کے دکھا رہی ہے. میں ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ, کہیں پازیٹیو نیگیٹو دونوں واقعہ. ایک پولیس کا سب انسپیکٹر وہ اپنے ایس پی کے پاس جاتا ہے, نیا ایس پی آیا, اس کو جا کے کہتا ہے کہ ایس پی صاحب
مجھے ٹرانسفر کر کے فلانے ایس پی کے پاس لگواؤ. وہ ایس پی کہتا ہے بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی میری مجھے کوئی کمانے کا حرام کمانے کا جینٹل مین انسان, لیکن میں سوٹیبل وہاں پر ہوں, میری وہاں پر جون سا نا میری بنتی بڑی اچھی ہے ایس پی سے, تو آپ مجھے ٹرانسفر کر دیں. وہی ایس پی جون سے, سچا واقعہ, سگنیچر کر کے ٹرانسفر کر دیتا ہے. 3 دن گزرتے ہیں, مقابلہ ہوتا ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے سب انسپکٹر. یہ کیا ہے؟ وہ فائل اٹھا کے لایا ٹرانسفر ہونے کے لیے, یہاں سے وہاں موو کرنے, اسے خبر نہیں ہے کہ جہاں وہ جا رہا ہے وہاں تو موت انتظار کر رہی ہے. بالکل. سو بعض اوقات ایک ڈیسیژن کے لمحے میں آپ کی تقدیر جون سی آگے لکھی ہوتی ہے, وہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ نیگیٹو. پازیٹیو کی طرف آتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوا, ایک بندہ, اس کا سچا واقعہ, نام نہیں لے سکتے, لاہور کی معروف بزنس مین فیملی, ان کے جو بابا جی تھے بزرگ, سائیکل پہ کپڑا بیچا کرتے تھے, بکتا کوئی نہیں تھا. ایک دن ایسے ہی مارکیٹ میں سے مال اٹھانا تھا, تو کسی نے کہا کہ اے جڑا کپڑا ہے نا یہ وکدا نہیں پیا, تے تسی چک لو. کہنا میرے کو پہلے بڑا پیا, میں کتے چکنا. وہ کہنا جی اس ویلے کوڑے دے پات ہے, یعنی اس کا جو ریٹ ہے وہ تو ہم نے جسٹ اس کو پھینکنا ہی ہے, تم اٹھا لو بس, جو دینا دے دینا. وہ اٹھا لیتا ہے. کہیں اللہ کا کرنا یہ کہ ایک کنسائنمنٹ, ایک اٹیچمنٹ بزنس کی انہیں ملتی ہے, وہ کلک کرتی ہے. اس وقت وہ رائل فیملیز میں شمار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس وقت جو ہم نے کوڑا اٹھایا تھا بعد میں وہ سونا بن گیا. اگر وہ نہ فیصلہ کرتے, واسف علی واسف کا جملہ, فیصلے کی گھڑی تقدیر ساز ہوتی ہے اس لمحے میں. اس لیے میرا ماننا یہ ہے, خدا کے بندو جب فیصلہ کرنے لگتے ہو نا, اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیا کرو. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا مانگا کرو. بالکل بالکل. کہ اے میرے مالک, یہ جو میری چھوٹی سی کھوپڑی ہے نا, یہ بڑی تھوڑی عقل رکھتی ہے, اس کے پاس کوئی زیادہ عقل اکل کوئی نہیں ہے. میں اپنا بہترین فیصلہ کر رہا ہوں, لیکن جو فیصلہ کر رہا ہوں اس فیصلے میں تیرے سے خیر مانگتا ہوں, شر سے بچنا چاہتا ہوں, تیری پناہ میں آ جاتا ہوں, تیری قدرت کو مانتا ہوں, بے شک کہ تو عقل والا, فہم والا, سمجھ والا. جب آپ کے دل میں یہ فیلنگ ہوتی ہے نا, تو ایک پھر اگین اورا بدل جاتا ہے, اورا بدلتا ہے, پازیٹیوٹی آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں, دنیا میں ہمدردی کے لائق نا ایک قسم کے لوگ ہیں, جو یعنی کہہ لو اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے رہتے ہیں. لیڈیز زیادہ ہے, جینٹس کم ہے, لیکن ہے کون؟ یاد رکھنا, ناشکرہ بندہ اپنے نصیب کا بیڑا غرق کر لیتا ہے. شاہ جی وہ کیسے؟ ناشکرہ ہونا آپ کے باڈی کے اورا کو نیگیٹو کرتا ہے. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے, رونا بائرن کی ریسرچ پڑھ لیجئے. جب آپ ناشکرے ہوتے ہیں نا, تو آپ سے ویوز نکلتی ہیں نیگیٹیوٹی. بالکل ایسی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ ویوز جو نکلتی ہیں, وہ ویوز نکلتے نکلتے اور نیگیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتی ہیں. کہنا میرے نال ہی پیڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسے بندے, کہنا جی مینوں میں جڑا کام کرا پیڑا ہو جاتا ہے. وہ کیوں؟ نہ شکر گزار بندہ. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. شکر گزاری کا مطلب ہے آپ کے اندر سے ہر وقت ویوز نکلتی ہیں. اے میرے مالک تیرا شکر ہے, اے میرے مالک تیری کرم نوازی ہے, اے میرے مالک میری اتنی اوقات نہیں ہے جتنا تو نے نوازا ہے, اے میرے مالک میں اپنی حیثیت دیکھوں تو وہ تو بڑی کم ترین ہے, بالکل تیرا فضل دیکھوں تو کتنا اعلیٰ ہے. یہ جو فیلنگز ہے نا, زبان نہیں فیلنگ میں, یہ بندے کو شکر گزار بناتی ہیں. سو دنیا میں اگر تھن لائن ڈرا کر کے تقسیم کر دیا جائے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں, نہ شکرے, شکر گزار. شکر گزار کا نصیب, مولک نصیب جسے میں نے کہا, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بڑا معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ سے بات کرنے, روایت ہے, تو رستے میں ایک شخص مل گیا جس پہ بڑی رب کی کرم نوازی تھی. اس نے کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ رب سے بات کرنے جا رہا ہوں. کہا موسیٰ علیہ السلام اگر جا رہے ہیں تو ایک کام ہی کر دیں. کیا؟ رب کو کہ بس کر دے, اچھا اور میں کی کرنا ہے نا, اتنا دیا ہوا ہے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے جتنا دے دیا ہے. اور آگے ہی تھوڑا گئے تو ایک بندہ دیکھا کہ وہ ایک چڈی لے کے زمین پہ بیٹھا ہوا, کھانے کو کچھ نہیں, برے حال. اس نے کہا جی تسی کتھے جا رہے ہو؟ رب نے گل کرن. کہ جی میرا بھی میسج لے جاؤ. کی؟ کہتے نہیں میرے تو کو رحم کھائے, مجھے بھی کوئی نواز دے, میں تو کھانے کو روٹی نہیں میرے پاس. جب گئے رب تعالیٰ سے بات ہوئی اور یہ 2 عرضیاں پیش کی, کہتا جی بس کر دیں, کہتا جی کچھ دیں. تو جواب آیا, وہ جو کہتا ہے نا بس کر دیں, اسے کہ شکر ادا کرنا بند کر دے, اور دوسرے کو کہہ دے کہ وہ شکر ادا کرنا شروع کر دے. پہلے کے پاس گئے, جا کے اسے کہا کہ تو اگر چاہتا ہے یہ سٹاپ ہو جائے ساری رحمتیں کرم, شکر ادا کرنا بند. کہتا کس طرح بند کروں؟ میں شکر ادا کرنا کیسے بند کروں؟ یہ اس کی کرم نوازیاں ہی ہے نا, میری تو اوقات نہیں ہے. اور بڑھتا چلا گیا اس کا. دوسرے کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا کہ جی تو شکر ادا کرنا شروع کر دے. وہ کہتا ہے کی میرے کول, تے ہوا چل رہی تے چڈی بھی اٹھ گئی. روایت بتاتی ہے یعنی آپ اگر زندگی میں جو موجود ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے
تو جو خواہش ہے پوری نہیں ہونی. بالکل شکر گزار بندے کی خواہش پوری بھی ہو جاتی, مال بھی بڑھ جاتا ہے, نہ بھی پوری ہو تو سکون اور اطمینان رہتا ہے. بالکل. نہ شکر بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے دنیا جہان کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں نا, تب بھی وہ قدر دان نہیں ہو سکتا. یہ جو قدر دانی ہے نا آمنا بڑی ضروری ہے.